تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 20واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل آیت نمبر 83۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ ترجمہ: اور جس روز ہم اکٹھا کریں گے ہر امت سے ایک گروہ جو جھٹلایا کرتا تھا ہماری آیتوں کو، تو ان کو اپنی اپنی جگہ پر روک لیا جائے گا۔ سورہ نمل آیت نمبر 83 کی تفسیر۔ قیامت کے روز تمام قوموں کے منکروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا جائے گا، کسی میں جرأت نہیں ہوگی کہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر سرک سکے۔ سورہ نمل آیت نمبر 84۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گے اللہ فرمائے گا کیا تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو، حالانکہ تم نے اچھی طرح انہیں جانا بھی نہ تھا، یا اس کے علاوہ اور کیا تھا جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 84 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یعنی تم اتنے مغرور تھے کہ تم نے ہماری آیتوں میں تدبر کرنا ہی کسر شان سمجھا اور غور و فکر کے بغیر ہی ان کو جھٹلا دیا۔ سورہ نمل آیت نمبر 84 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یا اس کے علاوہ اور کیا تھا جو تم کیا کرتے تھے، یعنی اگر تم نے میری آیتوں کی تکذیب نہیں کی تو بتاؤ تم نے کیا کیا، اس الزام کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل پیش کرو۔ سورہ نمل آیت نمبر 85۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ۔ ترجمہ: اور پوری ہو گئی اللہ کی بات ان پر بوجہ ان کے ظلم کے، تو وہ اس وقت بولیں گے نہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 85 کی تفسیر۔ یعنی جس ظلم و عدوان کا ارتکاب وہ عمر بھر کرتے رہے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ اس سے باز نہ آئے، اس کی وجہ سے ہی انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اس وقت وہ اپنی صفائی پیش کرنے سے قاصر ہوں گے، کوئی عذر بھی پیش نہ کر سکیں گے، چپ کھڑے رہیں گے گویا ان کے لبوں کو کسی نے سی دیا ہے یا ان کی قوت گویائی سلب کر لی گئی ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 86۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: کیا انہوں نے غور نہ کیا کہ ہم نے بنایا ہے رات کو اس لیے تاکہ وہ اس میں آرام کریں، اور بنایا ہے دن کو بینا، بے شک اس میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 86 کی تفسیر۔ اپنی رحمت بے پایاں اور حکمت بالغہ کی نشانیوں کی طرف ایک بار پھر ان کی توجہ مبذول کرا دی۔ سورہ نمل آیت نمبر 87۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ ترجمہ: اور جس دن پھونکا جائے گا سور تو گھبرا جائے گا ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مگر جنہیں خدا نے چاہا وہ نہیں گھبرائیں گے، اور سب حاضر ہوں گے اس کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے۔ سورہ نمل آیت نمبر 87 کی تفسیر۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ملے گا کہ اب سور پھونکو تاکہ قیامت قائم ہو، تو جب وہ خدائی بگل بجے گا تو آسمان و زمین کی ہر چیز گھبرا جائے گی، ہر سمت خوف اور دہشت طاری ہو جائے گی۔ البتہ بعض ہستیاں ایسی بھی ہوں گی جو اس دن بھی مطمئن ہوں گی، گویا کچھ تشویشناک بات ہوئی ہی نہیں۔ وہ لوگ کون ہوں گے؟ علامہ پانی پتی نے متعدد احادیث لکھنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ انبیاء، ملائکہ اور شہداء کو کوئی گھبراہٹ نہ ہوگی۔ داخرین کا معنی عاجز اور درماندہ۔ سورہ نمل آیت نمبر 88۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ: اور تو جب اس روز پہاڑوں کو دیکھے گا تو گمان کرے گا کہ یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے،
بادل کی سی چال، یہ کاریگری ہے اللہ کی جس نے اپنی حکومت سے مضبوط بنایا ہر چیز کو، بے شک وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 88 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ قیامت کے ہولناک مناظر میں سے ایک اور دل کو لرزا دینے والا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس روز پہاڑ اپنے حجم اور جسامت کے باعث دیکھنے والوں کو تو حسب سابق کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن حقیقت میں وہ بادلوں کی طرح تیزی سے حرکت کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اچانک ایسا جھٹکا ہوگا کہ پاش پاش ہو جائیں گے۔ ایک بم پھٹنے سے کیا آفت ٹوٹ پڑتی ہے، اور جب پہاڑ جنبش میں آ جائیں گے اور پھر یکدم انہیں بھک سے اڑا دیا جائے گا، اس وقت کی ہولناکیوں کا کیوں کر اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 88 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یہ کاریگری ہے اللہ کی جس نے اپنی حکمت سے مضبوط بنایا ہر چیز کو۔ کسی چیز کو حکمت اور مہارت سے مضبوط بنانے کو عربی میں اتقن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی اسے ایسا مضبوط اور مستحکم بنایا کہ وقت سے پہلے بوسیدگی یا ٹوٹ پھوٹ کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ آسمان ہزاروں صدیوں سے یوں ہی تنا ہوا ہے، اس کا کوئی گوشہ ڈھیلا نہیں ہوا، کوئی جگہ مرمت طلب نہیں۔ اس کی بنائی ہوئی کسی چیز کو دیکھو، پانی کی مقدار جو اس نے پہلے دن پیدا فرمائی ہے، ساری دنیا اسے استعمال کر رہی ہے، لیکن اس کی مقدار میں کمی نہیں ہوئی، اور نہ ہی مزید پانی بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ ہوا کا جو ذخیرہ روز اول سے فراہم کیا گیا، ساری چیزیں اس میں سانس لے رہی ہیں، لیکن اس میں کمی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ ہر چیز تمہیں بتا رہی ہے کہ وہ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء ان کی قدرت کا شاہکار ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی بھی سماعت فرمائیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا نبی مکرم اس بات کو کتنا پسند کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو کام کرے اس میں اپنی فنی پختگی اور صنعتی مہارت کا ناقابل تردید ثبوت بہم پہنچائے۔ کسی کام کو نیم دلی اور بے توجہی سے کرنا یا اس میں کوئی خامی اور نقص باقی رہنے دینا ہمارے آقا کو ہرگز پسند نہیں۔ ارشاد گرامی ہے، خداوند عالم اس پر رحم کرے جو جس کام کو کرے بڑی عمدگی سے کرے۔ پختگی، پائیداری اور نفاست کون سی چیز ہے جس کا ذکر اس مختصر سے جملے میں نہ آ گیا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے اسی چیز کی توقع رکھتے ہیں اور اسی کی تلقین فرماتے ہیں۔ فنی، صنعتی اور دیگر میدانوں میں کام کرنے والوں کو چاہیے کہ اس حدیث کو لکھ کر اپنے سامنے آویزاں کریں۔ علامہ اقبال نے بھی کیا خوب فرمایا ہے، نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر۔ سورہ نمل آیت نمبر 89۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ ترجمہ: جو شخص نیک عمل لے کر آئے گا تو اسے کہیں بہتر اجر ملے گا اس نیک عمل سے، اور یہ نیک بندے اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ سورہ نمل آیت نمبر 89 کی تفسیر۔ قیامت کے ہولناک مناظر اور روح فرسا واقعات کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس روز وہ بندے جو میری رضا کے حصول کے لیے اپنی زندگی قربان کر کے حاضر ہوں گے وہ پریشان اور ہراساں نہیں ہوں گے، بلکہ آج کا دن تو ان کے لیے بڑی مسرتوں اور شادمانیوں کا دن ہوگا۔ اس دن تو انہیں نیک اعمال کا اجر ملے گا، اور اجر دینے والا خود رب العالمین ہوگا جو بڑا غنی اور بڑا کریم ہے، جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 90۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کو منہ کے بل اوندھا پھینک دیا جائے گا آگ میں۔ اے بدکارو، کیا تمہیں بدلہ ملے گا بجز اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے؟ سورہ نمل آیت نمبر 90 کی تفسیر۔ نافرمانوں کا جو حال ہوگا اس کو بھی بیان کر دیا تاکہ جو اپنے لیے اس معال کو پسند نہیں کرتے وہ بر وقت اپنی اصلاح کر لیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 91۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ ترجمہ: مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس مقدس شہر کے رب کی جس نے عزت و حرمت والا بنایا ہے اس کو، اور اسی کی ہے ہر شے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں شامل ہو جاؤں فرما برداروں کے زمرے میں۔ سورہ نمل آیت نمبر 91 کے پہلے حصے کی تفسیر۔
خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو جو عزت و شرف ارزانی ہوا ہے، اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے رب کی اضافت اس شہر کی طرف فرما دی۔ رب هذه البلدہ، یعنی میں کسی لات و حبل کا پرستار نہیں، کسی جھوٹے خدا کا عبادت گزار نہیں، میری عبادتیں، میری نیاز مندیاں اور عاجزیاں تو فقط اس ذات یکتا و بے ہمتا کے لیے مخصوص ہیں جو اس بلدہ مبارکہ کا، اس شہر مقدس کا رب ہے، اور جس نے اس شہر کو لازوال سعادتوں کا سرچشمہ بنا دیا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 91 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اسی کی ہے ہر شے۔ میرا رب فقط اسی شہر کا رب نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ عرش اسی کا ہے، فرش بھی اسی کا، ہم بھی اسی کے، تم بھی اسی کے۔ مجھے تو اس نے یہی حکم دیا ہے کہ اسی کی عبادت کروں اور اسی کی جناب میں اپنا سر نیاز جھکاؤں۔ سورہ نمل آیت نمبر 92۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ ترجمہ، نیز یہ بھی کہ میں تلاوت کیا کروں قرآن کی، پس جو ہدایت قبول کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت قبول کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی قسمت۔ فرماؤ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ سورہ نمل آیت نمبر 92 کی تفسیر۔ آخر میں پھر ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ آپ خود یہ کتاب تصنیف کرتے ہیں یا کسی سے سیکھ کر آتے ہیں اور پھر لوگوں کو سناتے ہیں تاکہ لوگ انہیں اپنا پیشوا مان لیں اور ہر طرف ان کی عزت و تکریم ہونے لگے۔ فرما دیا، نادانو ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ مجھے تو اپنے مالک و خالق نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کا کلام پڑھ کر تمہیں سناؤں تاکہ تم لوگ گمراہی سے بچ جاؤ، تاکہ تمہیں اللہ کی معرفت کا سیدھا اور صحیح راستہ معلوم ہو جائے، اور جب قیامت کے روز بارگاہ الہی میں تم حاضر ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی رفاقت نصیب ہو اور جنت کی ابدی نعمتوں سے تمہیں سرفراز کر دیا جائے۔ غور سے سنو، یہ نبوت میرا کاروبار نہیں کہ میں تم سے کوئی دولت بٹورنا چاہتا ہوں، نہ میں سیاسی لیڈر ہوں کہ اپنی ایک جماعت بنا کر مسند اقتدار پر قابض ہونا چاہتا ہوں۔ میں تو تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، تمہیں بر وقت فسق و فجور اور گمراہی کے انجام بد سے خبردار کر رہا ہوں۔ اگر تم نے میری بات مان لی تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، اور اگر انکار ہی کرتے رہے تو اس کا وبال بھی تمہیں ہی اٹھانا ہوگا۔ سورہ نمل آیت نمبر 93۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور آپ کہیے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ ابھی دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں تو تم انہیں پہچان لوگے، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر ان کاموں سے جو اے لوگو تم کیا کرتے ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 93 کی تفسیر۔ اے محبوب، ہم نے آپ پر جو فضل و کرم فرمایا ہے، جو عزت و شان بخشی ہے، رحمت للعالمین کی جو خلعت فاخرہ آپ کو ارزانی فرمائی ہے، اور تیرے سر نیاز پر محبوبیت کا جو درخشاں تاج رکھا ہے، ختم رسالت کے جس عظیم و ارجمند منصب پر تجھے فائز کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بے انداز عنایات فرمائی ہیں، ان پر ہماری حمد و ثنا کرتے رہو۔ ان منکروں پر ایک روز حقیقت خود بخود منکشف ہو جائے گی۔ یہاں پر 20ویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ نمل مکمل ہوئی۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔